أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال، وما كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، دافع جيشات الأباطيل ودامغ صولات الأضاليل، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، أبي القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الأطيبين الأطهرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في متقن خطابه ومحكم كلامه: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. نور قرآن کے عنوان پر سلسلہ گفتگو کی آخری مجلس ہے، اور میں بانیان مجلس کی توفیقات خیر کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں. اور ہمارے لیے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ مومنین کی زیارت ہو جاتی ہے. یہ واقعاً ایک بہت بڑی منزلت کی بات ہے، لہٰذا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی شوق سے گزارشات کو سنا. حالانکہ گزارشات روایتی انداز سے ہٹ کے تھی. عموماً ایسی گفتگو ممبروں سے نہیں ہوتی. بہرحال پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو یہاں سوزخانی ہوئی میں خود بڑا مستفید ہوا. پروردگار ہمارے ان برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ہماری ایک دعا ہے جو ہم سب کے دلوں کی دعا ہے، پروردگار صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، مملکت کو مستحکم فرما، اور جو بھی اس ملک کو کمزور کرنے میں ملوث ہے پروردگار ان کو خوار و ذلیل فرما. آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب الحاج شیخ امیر علی سیدوکے والے اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، کل مرحومین مومنین و مومنات، مرحوم علماء کرام، مراجع اعظام، شہداء ملت، وہ لوگ کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے خدمت کی ہے اور اللہ نے اس خدمت کو قبول کیا ہے. خصوصاً قائد شہید کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ.
مومنین کرام، مسلسل حضرت موسیٰ کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کل آپ نے سنا کہ جب وہ مدین کے پانی پہ پہنچے تو دو مظلوم عورتیں کہ جن کو مدد کی ضرورت تھی، خدا کے لیے اس مدد کو انجام دیا، اور چونکہ وہ مدد خدا کے لیے تھی اس لیے خدا نے جو اجر دیا وہ اجر موسیٰ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بس ایک نکتہ تشنہ رہ گیا، اس نکتے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آج ایک اور منزل کی طرف بڑھیں گے۔ وہ نکتہ یہ تھا کہ آپ ان دو دعاؤں پہ توجہ کیجئے جو حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کی۔ ایک دعا جب مصر میں قبطی کو قتل کیا، فرعونی کو، تو کہا پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے رزق مغفرت عنایت فرما۔ یہ پہلی دعا تھی۔ دوسری دعا جب حضرت شعیب کی بیٹیوں کی مدد کی تو دعا فرمائی پروردگار جو خیر تیری طرف سے نازل ہو رہا ہے میں اس خیر کا محتاج ہوں۔ اب اگر آپ ان دو دعاؤں میں توجہ کیجئے، میں اس لیے کہتا ہوں قرآن میں غور کیجئے، قرآن دستور حیات ہے، اور جناب امیر فرماتے ہیں کہ قرآن اس نور کا نام ہے کہ جس نور کے چراغ کبھی گل نہیں ہوں گے۔ ابھی آپ بتائیے نا، یہ تعریف قرآن کی کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہو کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یعنی میں اگر تھوڑی سی عبارت تبدیل کروں تو یوں کہوں گا کہ گویا کہنا چاہتے ہیں کہ علی مزاج قرآن کو جانتے ہیں، قرآن مزاج علی کو جانتا ہے۔ تو آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی تھی، جناب امیر نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اس نور کا نام ہے کہ جس کے چراغ کبھی گل نہیں ہوں گے، اور قرآن اس چراغ کا نام ہے کہ جس کا نور کبھی کم نہیں ہوگا، اور قرآن بحر کی اس گہرائی کے مانند ہے کہ جس کی طرف فکر کا غواص جا نہیں سکتا۔ اب یہ کلمات جناب امیر ہی انجام دے سکتے ہیں جو قرآن کی حقیقت کو جانتا ہے۔ عزیزو، دو دعا ہیں، دونوں میں غور کیجئے۔ پہلی دعا پروردگار رزق مغفرت عنایت فرما۔ اس دعا میں صراحت ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز طلب کی صراحت کے ساتھ طلب کی۔ طلب کیا کیا؟ مغفرت، اور مغفرت کو صراحت کے ساتھ طلب کیا۔ وہاں جب حضرت شعیب کی بیٹیوں کی مدد کی تو وہاں رزق خوراک، بھوک لگی تھی، خوراک طلب کیا، لیکن اشارہ نہیں کیا، صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، اشارہ کیا بھوک لگی ہے، کھانا چاہتا ہوں۔ کہا پروردگار خیر نازل کیجئے، چونکہ تفسیر جناب امیر نے کی، کہا اس خیر سے مراد بھوک تھی، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ دیکھیں جس چیز کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا، مغفرت، اللہ کہتا ہے مجھے مغفرت کرنے والے پسند ہے۔ جس چیز کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا اسے صراحت سے مانگا، جس چیز کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا صراحت سے نہیں مانگا، اشارہ کیا، چونکہ دنیا کی حقیقت خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ معرفت موسیٰ ہے۔ بہرحال حضرت شعیب کی بارگاہ میں رہے 10 سال، نبوت کا ماحول ملا، واپس آئے۔ یہاں سے میں اپنی آخری تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب واپس آئے تو پس منظر یہ ہے کہ گھر والے ساتھ ہے، رات کا اندھیرا ہے، سردی کا موسم ہے، صحرا ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے تاکہ گفتگو سمجھ میں آئے۔ گھر والے ساتھ، صحرا ہے، سخت سردی کا موسم ہے،
کہ اچانک حضرت نے آواز دی انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اندھیرا ہو اور آپ چند ساتھی جا رہے ہو، اگر کہیں آگ نظر آئے تو وہ سب کو نظر آنی چاہیے۔ یہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ گھر والے ہیں، موسیٰ فرما رہے ہیں آگ صرف مجھے نظر آ رہی ہے، چونکہ وہ آگ نہیں تھی۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں فقط نبوت کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ عجیب ہے، انی آنست نارا، قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ طٰہٰ، مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ اچھا اب گھر والوں کو دیکھے، نبوت پر یقین کتنا ہے۔ یہ کہا ہمیں تو آگ نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگی۔ ہمیں آگ نظر آ رہی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط نبوت کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، یا جو نبوت کے مزاج کو جانتا ہو۔ میں مثال دوں تاریخ سے، قرآن کو بیان سے ملا کر جناب امیر نے کہا انی ارا نور الوحی، جب جب وحی نازل ہوئی علی نے وحی کے نور کو دیکھا۔ ہے کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے وحی کے نور کو دیکھا؟ دنیا کو بتلایا کہ تم نے فقط وحی والے کو دیکھا ہے، ہم نے وحی کے نور کو دیکھا ہے۔ بتلایا کہ وحی کا نور بھی ہوتا ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہم نے وحی کے نور کو دیکھا۔ آگے کہا وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، توجہ چاہتا ہوں، کہا میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی، یہ نہیں کہا نبی کی خوشبو سونگھی۔ کچھ لوگوں پر تو ایسا عذاب ہے کہ جنہیں نبی کی خوشبو بھی نظر نہیں آتی، یہاں نبوت کی خوشبو کا بیان ہو رہا ہے۔ اور آگے کہا وَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے شیطان کی چیخ سنی، میں نے شیطان کی چیخ سنی۔ لوگوں کو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان نظر نہیں آتے، یہاں شیطان کی چیخ سنی جا رہی ہے۔ کہا میں نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کی ما هذه رنہ، یہ چیخ کیسی ہے؟ کہا جب سے نبوت آئی ہے شیطان مایوس ہوا ہے۔ قد آیس الشیطان من عبادتہ، شیطان مایوس ہوا ہے۔ اب توجہ سے سنیے، نبوت نازل ہوئی شیطان مایوس ہوا، قرآن نے آواز دی جب ولایت نازل ہوئی کافر مایوس ہوئے۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، اعلان ولایت ہوا، کافر مایوس ہوئے۔ کتنا ربط ہے نبوت کا ولایت سے؟ نبوت کے نزول پر شیطان مایوس ہوا، ولایت کے اعلان پر شیطان کے چیلے مایوس ہوئے۔ لقد یئس الذین کفروا من دینکم، مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ اس آیت کی طرف واپس چلتے ہیں، مجھے آگ نظر آ رہی ہے۔ اچھا قرآن کی ترکیب بندی پر اگر آپ غور کیجئے تو یہاں پر یقین کا صیغہ استعمال ہوا ہے، انی، میں توجہ چاہتا ہوں، انی بتحقیق یقیناً مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تاکہ آپ نے ساتھ ایک پیغام لے جائیے۔ اس کے بعد کہا لعلی، ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں دیکھیے، وہاں کہا یقیناً آگ نظر آ رہی ہے، اب کہہ رہے ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے آگ لے آؤں۔ وعدہ نہیں فرمایا، توجہ نہیں کیا آپ نے، گھر والوں سے وعدہ نہیں کیا، کہا ہو سکتا ہے آگ لے آؤں۔ نپی تلی گفتگو ہے حضرت موسیٰ کی،
جہاں یقیناً ایک چیز نظر آئی وہاں یقین کا صیغہ استعمال کیا، جہاں اپنے گھر والوں سے لانے کی بات کی وعدہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ گفتگو نبی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے نبی نہیں بنے ہیں، ابھی نبوت عطا ہونی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، میں کچھ آگ ہو سکتا ہے لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، میں تیزی کے ساتھ صرف آیات پڑھتا جاؤں گا چونکہ میری آخری مجلس ہے، یا ہو سکتا ہے وہاں مجھے کوئی رہنما ملے جو اس صحرا سے نکال سکے۔ اب موسیٰ گئے تھے آگ لینے کے لیے، قرآن نے آواز دی فلم آتاہا، جب وہ آگ کے قریب ہوئے نودی یا موسیٰ، آواز آئی موسیٰ ہم تیرے پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، کہا ہم تیرے پروردگار ہے، تیرے پہ غور نہیں کیا۔ وہ پروردگار جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، جو لاتعداد ستاروں کا پروردگار ہے، جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، موسیٰ کی کرامت دیکھیے، کہا تیرا پروردگار ہوں۔ کتنی منزلت ہے۔ کسی جگہ پر آپ جائیں، صاحب منزلت، صاحب عزت آپ سے کہے میں تیرا ہوں، دیکھیں نا تھوڑی سی غور کی ضرورت ہے۔ فرض کیجئے کہ ہمیں کسی مرجع مجتہد کا کوئی خط ملے جس میں لکھا ہو کہ میں تیرا مجتہد ہوں، شرف کی بات ہے نا۔ اچھا اگر امام کہے کہ میں تیرا امام ہوں، ہمارے لیے تو شرف کی بات ہے، ہو سکتا ہے ہم خوشی سے مر جائے۔ موسیٰ کی منزلت دیکھیے، جب آگ کے قریب آئے کہا انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرمان ذکر کروں گا معصوم کا، موسیٰ نکلے تھے آگ لینے، وہاں نور وحی نظر آیا۔ آگ کو نار کہتے ہیں عربی زبان میں، نار لینے گئے تھے، نور نبوت عطا ہوا۔ معصوم کی روایت ہے بڑی عجیب، اس روایت کو محفوظ کیجئے، اپنے پلے باندھ لیجئے، خصوصاً جو جوان ہے۔ معصوم نے کیا کہا؟ اب تفسیر تو جہاں معصوم کرے وہاں لگتا ہے یہ کلام خدا ہے، وہاں لگتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ معصوم نے کہا کون لما لا ترجو ارجا مما ترجو، میں یقیناً یہ حدیث شاید بہتوں کے لیے نئی ہو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اچھا درود کے حوالے سے ایک جملہ معترضہ کہوں تاکہ ہم درود بڑا شوق سے پڑھیں۔ درود کے حوالے سے جملہ معترضہ یہ ہے اس گفتگو کو رو کے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے 1000 ہاتھ ہیں۔ اب یہ لوگ جو بینکک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھیں گے۔ کہا 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، یعنی تقریباً 1,00,000 انگلیاں بنتی ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ ہر فرشتے کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ جبرائیل کی ذمہ داری ہے وحی لاتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ کہا حضور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا میری ذمہ داری یہ ہے کہ جب زمین پہ بارش ہوتی ہے تو جہاں جو قطرے گرتے ہیں میں ان کا حساب کرتا ہوں۔ اب آپ توجہ کیجئے کتنے قطرے گرتے ہیں۔ تیز بارش ہو، خصوصاً ہمارے ہاں مونسون کی بارشیں معروف ہے، وہ کہتے ہیں جہاں کوئی بھی قطرہ گرے میں گنتا ہوں بارش کہاں ہوئی، کتنے قطرے گرے۔ اب رسول خدا نے ایک سوال کیا، اچھا یہ حساب تو بڑا مشکل حساب ہے، یہ بتائیے کہ حساب میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آتی؟ اردو کا محاورہ ہے۔ کہا حضور نہیں، یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔
بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کہا یہ بتائیے کوئی چیز ہے کہ جسے آپ گن نہیں سکتے؟ کہا حضور اس پوری کائنات میں ایک چیز ہے جسے میں گن نہیں سکتا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب زمین پر مومنین مل بیٹھ کے درود بھیجتے ہیں اس درود کا ثواب میں گن نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد. اور کیوں اتنا ثواب نہ ہو؟ یہ ایک ہی تو عبادت ہے، یہ ایک ہی تو کام ہے کہ جسے ہم بھی انجام دیتے ہیں، نوری مخلوق بھی انجام دیتی ہے جو فرشتے ہیں، اور ان سب کا خالق خدا بھی انجام دیتا ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف ایک نقطہ ذکر کروں گا. آیت کیا کہتی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میں اللہ وہ لفظ ہے کہ جو تمام صفات کی طرف اشارہ ہے، صفات جلال و جمال. یعنی میں رحمان ہو کے، رحیم ہو کے، قہار ہو کے، جبار ہو کے، خالق ہو کے، باری ہو کے، رافع ہو کے، معز ہو کے، مذل ہو کے اپنے رسول پہ درود بھیجتا ہوں، اور میرے ساتھ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اچھا، درود کا لفظ کیا استعمال کیا؟ رسول خدا کے کتنے القاب ہے؟ نبی، رسول، مبشر، منذر، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب ہے. لفظ نبی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ یہ کیوں نہیں کہا رسول؟ عزیزان گرامی، یہ علمی مسئلہ ہے. نبی تو وہ تھے ہی، رسول 40 سال کے بعد بنے. اب اگر کہا جاتا میں رسول پہ درود بھیج رہا ہوں، کسی کے ذہن میں آتا جب سے رسول بنے ہیں اس وقت سے درود بھیجا جا رہا ہے. نبوت کے لیے رسول نے کہا میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم کی مٹی میں تھی. یعنی ازل سے درود بھیجا جا رہا ہے رسول خدا کی ذات پہ. فخر کیجئے، ناز کیجئے، اس نبی کی امت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. بہرحال چھٹے امام کی روایت، کہا دیکھے زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہے. کچھ چیزوں کے ملنے کی امید ہوتی ہے ہر انسان کو، ہر انسان اس بات کو جانتا ہے. عجیب حدیث ہے، عجیب روایت ہے، اس روایت کو محفوظ کیجئے. میں آپ سے گزارش کروں گا، واقعاً زندگی کے زاویے کو بدل دیتی ہے یہ روایت. کہا زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہے ہر انسان کے، کچھ چیزوں کے ہونے کی امید ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کے ہونے کی امید نہیں ہوتی. آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیے، کچھ چیزیں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، کچھ چیزیں انہونی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں. اب امام کیا فرماتے ہیں؟ کہا جو چیزیں آپ کو انہونی نظر آتی ہے اس کی امید زیادہ رکھو. معصوم کا کلام کس منزل پر ہے؟ کون ارجا لما لا ترجو. جس چیز کے ہونے کی امید نہیں ہے اس کی امید زیادہ رکھو. دلیل دی، کہا موسیٰ آگ لینے گئے تھے، نبوت لے آیا. موسیٰ نبوت لینے گئے تھے، آگ لینے گئے تھے، نبوت ملی. یہ پہلی منزل ہے روایت کی. دوسری منزل کہا بلقیس سلیمان سے ملنے آئی تھی، اسلام کا تحفہ لے گئی. دیکھیں نا، معصوم جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو قرآن کا ہر لفظ کہے گا مرحبا مرحبا. کہا بلقیس سلیمان سے ملنے گئی تھی، اسلام کا تحفہ لے آئی. اب روایت کی آخری منزل بڑی عجیب ہے.
میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس منزل تک پہنچوں، لیکن تقریر آخری ہے، بہرحال اشارہ کرتا ہوں۔ عزیزو، جب حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے گئے تھے تو جادوگروں نے مقابلے میں جانے سے پہلے کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ معصوم نے کہا، توجہ چاہتا ہوں، معصوم نے کہا فرعون کے جادوگر فرعون کے لیے عزت کی تلاش میں تھے، مومن بن کر خدا کی بارگاہ میں لوٹے۔ کہا مجھے آگ نظر آئی ہے۔ اب جب آگ کے پاس گئے، فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، آواز آئی موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک، اپنی جوتے اتار دو۔ ہمیں کہتے رہتے ہیں یہ جب امام بارگاہ جاتے ہیں تو جوتے اتارتے ہیں، جب مقدس مقامات پہ جاتے ہیں تو جوتے اتارتے ہیں۔ ارے آپ نے قرآن کو پڑھا ہی کب ہے؟ موسیٰ جوتے اتار دو، کیوں؟ انک بالواد المقدس طویٰ، آپ ایک مبارک وادی میں ہیں، آپ ایک مبارک وادی میں ہیں۔ انی انا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں۔ اب یہاں میں ایک عقیدے کی ایک اور منزل طے کروں۔ کسی نے موسیٰ سے پوچھا کہ جب آپ کو یہ آواز آئی تھی کسی نے کہا تو نہیں تھا یہ اللہ کی آواز ہے؟ یہ بھی تو ذہن میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے شیطان ہو۔ موسیٰ نے کہا نہیں، میں نے جیسے ہی آواز سنی مجھے یقین تھا یہ اللہ کی آواز ہے۔ کہا موسیٰ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل میں دو چیزیں پیش کروں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب آواز آئی تو وہ آواز ہر طرف سے آئی، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے پیچھے مجھے آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا پوری کائنات کہہ رہی ہے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں۔ کہا اچھا یہ بات تو ہو گئی، دوسری بات کہا آواز میں اتنی لذت تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا مسلمان تو یہ باتیں مان لیتے ہیں، موسیٰ کی پہلی ملاقات تھی نا اللہ سے، پہلی وحی تھی نا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں موسیٰ کو کوئی شک ہوا کہ یہ اللہ ہے، اللہ کی آواز ہے یا شیطان کی آواز؟ مجھے مسلمانوں کی عقلوں پہ تعجب ہوتا ہے۔ موسیٰ کو شک نہیں ہوتا یہ پہلی وحی ہے۔ ارے وہ نبی کہ جس کے صدقے میں موسیٰ کو رسالت ملی ہے اسے کیسے شک ہو سکتا ہے کہ یہ وحی ہے کہ نہیں؟ اسے کیسے شک ہو سکتا ہے؟ یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ثعلبی کی روایت ہے، کشف البیان۔ ثعلبی ہمارے اہل سنت برادران کے ایک مفسر ہے جس نے تفسیر میں سورہ زخرف کی 45 نمبر آیت کے نیچے لکھا، 45 نمبر آیت کیا ہے؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے رسول، اے حبیب، اے مدثر، اے مزمل، اے طٰہٰ، اے یاسین، پوچھ لو ان انبیاء سے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ حکم جب ہوا پوچھ لو، انبیاء تو گزر گئے ہیں، اب پوچھنے کا انتظام بھی ہونا چاہیے نا۔ کہاں پوچھے؟ نہ انبیاء کو جمع کریں تاکہ رسول خدا ان سے سوال کریں، پوچھو ان سے کہ آپ سب کو رسالت کس بنا پہ ملی؟ ثعلبی کہتا ہے کہ خدا نے انتظام کر لیا، جب معراج پہ گئے سارے انبیاء جمع تھے، کہا ان سے پوچھئے رسالت کیوں ملی ہے؟ ثعلبی کی روایت عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری ان کی ہے، لوگ ہم پہ اعتراض کر لیتے ہیں، بھلا ہمیں اعتراض کی پرواہی کب رہی ہے؟ یہ اعتراضات تو بنی امیہ کے دور سے ہم پہ ہو رہے ہیں اور ہم اسی دور سے سر اٹھا کے چلتے آ رہے ہیں۔ ثعلبی نے کہا کہ جب سارے جمع ہو گئے رسول خدا نے نماز پڑھائی، اب چونکہ امر خدا تھا، پوچھا انبیاء سے کہ آپ سب کو رسالت کیوں ملی؟ تو سب انبیاء نے یک زبان ہو کے کہا کہ اے نبی ہمیں رسالت ملی بے رسالت کا و بے ولایت علی ابن ابی طالب،
کہا ہمیں رسالت، جب آپ کی رسالت پر ایمان لائے، صرف یہ نہیں، جب آپ کے بھائی کی ولایت پر ایمان لائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے کلمے کو بڑھا دیا، کلمے کے 2 لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں کلمہ بڑھا نہیں ہے، کچھ لوگوں نے گھٹایا ہے۔ بہرحال عجیب ہے کہ جس کے صدقے میں رسالت ملی اس کو پتہ نہیں ہے یہ وہی ہے کہ نہیں۔ موسیٰ نے کہا مجھے اندازہ نہیں، یقین ہوا کہ یہ اللہ کی آواز ہے۔ اچھا کیا کہا؟ انی انا ربک فاعبدنی، میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز میرے ذکر کی خاطر قائم کرو۔ اچھا عجیب ہے یہ سورہ طٰہٰ، پڑھیے اس کو، غور کیجئے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جہاں پر بھی نماز کا حکم ہوا ہے ہمیشہ جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقیموا جہاں واو نظر آئے سمجھے کہ وہ جمع سے خطاب ہے، تم سب نماز قائم کرو۔ یہ ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں صیغہ مفرد کا آیا، چونکہ ملاقات انگریزی میں کہتے ہیں 1 to 1۔ کہا میں تیرا رب ہوں، اب میں تیرا رب ہوں تو نماز میرے ذکر کی خاطر قائم کرو۔ یہاں جمع کا صیغہ کیسے ہو؟ ماننے والا ایک ہے۔ موسیٰ نماز میرے ذکر کی خاطر قائم کرو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا ان باتوں کے لیے۔ ہمارے کچھ عزادار ہمیشہ نماز میں اور عزاداری میں مقابلہ کرتے ہیں۔ عزیزو، نماز بھی آپ کی ہے، عزاداری بھی آپ کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز کا سلیقہ سکھایا کس نے؟ یہ افسوس کی بات ہے نا کہ جس نے نماز کا سلیقہ سکھایا اس کے ماننے والے نماز کو اہمیت نہ دیں۔ اچھا ہم سے کہا جاتا ہے کہ ممبروں سے یہ بات نہ کریں، بھائی کیوں نہ کریں؟ نماز کو اگر زینت دی ہے تو وہ علی نے دی ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کروں گا۔ پہلی مثال آپ کے سامنے ہے واقعہ، بس میں صرف رب دینا چاہتا ہوں۔ جب تیر لگا پائے مبارک میں، اب جب تیر نکالنے لگتے تو درد کا عالم بڑا سخت۔ کسی نے رسول خدا سے کہا تیر کیسے نکالیں؟ کہا تیر اس وقت نکالیں جب علی نماز پڑھ رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب علی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں؟ وہ سائل جو مسجد میں آیا تھا۔ عزیزو میں آپ سے سیکھتا ہوں، ایک بات کو دوسرے سے ملائیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سائل آئے اور وہ مانگے اور پہلی دفعہ مانگنے پر علی کے گھر سے کچھ عطا نہ ہو؟ روایت کیا کہتی ہے کہ اس سائل نے ایک دفعہ کہا میں فقیر ہوں۔ مسجد میں کسی نے جواب نہیں دیا، علی بھی وہاں موجود ہے۔ حضور پہلی دفعہ مانگنے پر ملتا تھا، یہاں مولا موجود ہے۔ دوسری دفعہ کہا، کسی نے نہیں دیا۔ تیسری دفعہ خدا کی بارگاہ میں شکایت کی۔ اب شکایت عرش پہ پہنچی۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب علی نماز پڑھتے تھے تو عرش پہ ہوتے تھے۔ فریاد یہاں نہیں سنی، جب فریاد اللہ کی بارگاہ میں ہوئی، چونکہ علی کا حضور اللہ کی بارگاہ میں ہے، اشارہ کیا آؤ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے نماز کی حقیقت کس نے بتائی ہے؟ یہ جناب امیر نے بتائی ہے۔ لہذا نماز پڑھیے، اس خاطر نہیں پڑھیے کہ ہمیں بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ممبر سے کہتا ہوں، آپ کی بخشش کا سامان یا اللہ کی رحمت کرے گی یا اہل بیت کی شفاعت کرے گی، یہ میں آپ سے خود بیان کر رہا ہوں۔ لیکن نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ کسی نے چوتھے مولا سے کہا کہ امام
آپ تو امام حسین کے فرزند ہیں، امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، آپ کی جدہ امجدہ وہاں کی عورتوں کی سردار ہے، آپ کے جد علی وہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی سارا گھرانہ جنت کا وارث ہے۔ کہا اتنی نمازیں، اتنی عبادتیں، جانتے ہیں نا سید السجاد نے کتنی عبادت کی؟ یہ غور کیجئے اس روایت پہ، اس سوال کو یہاں روک کے، قیامت کا دن کہ جہاں خدا کے سارے عاشق موجود ہوں گے، کہ جہاں سارے انبیاء موجود ہوں گے، جہاں سارے شہداء موجود ہوں گے، جہاں سارے نیک بندے موجود ہوں گے، اولین سے آخرین تک منادی ندا دے گا، این زین اولیائی، میرے اولیاء کو زینت دینے والا کہاں ہے؟ محشر گواہ ہے کہ کہیں سے سید و ساجدین اٹھیں گے۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضور خاندان ایسا ہے، اتنی نمازیں کیوں؟ بڑے خوبصورت جواب دیے، کہا پہلی بات تو یہ ہے عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے حقدار ہیں۔ یہ وہیں کہہ سکتا ہے جس نے علی سے سنا ہو کہ میں نے عبادت اس لیے انجام نہیں دی کہ میں جہنم کے خوف میں مبتلا ہوں یا مجھے جنت کی لالچ ہے، بلکہ میں نے اللہ کو عبادت کے لائق پایا۔ یہ معرفت خدا کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہے۔ تو امام نے پہلا جواب کیا دیا؟ کہا خدا لائق عبادت ہے۔ دوسرا جواب ہمارے مومنین کو حفظ کرنا چاہیے۔ کہا میں اتنی عبادت اس لیے انجام دیتا ہوں کہ خدا نے اس پاک گھرانے میں پیدا کیا، لہٰذا عبادت سے منہ نہ موڑیے، نماز سے منہ نہ موڑیے عزیزو۔ ایک روایت ہے اور یہ روایت معصوم سے ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہوئی تو باقی سارے اعمال قبول ہوں گے، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد ہوئی تو باقی تمام عبادتیں رد ہو جائے گی۔ عزیزو واقعاً اگر کوئی حقیقی معنوں میں نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ میں ان باتوں کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ باتیں ضروری ہے۔ کبھی تقابل نہیں کیجیے عزاداری کا اور نماز کا۔ عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ حسین لائق ہے اس چیز کے، یہ بھی جنت کے لیے نہیں ہے، اور عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ ہمارا پروردگار لائق عبادت ہے۔ اقبال نے عجیب آواز دی ہے، سوداگری نہیں ہے عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں ہے عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اور اس دن یہ شعر میں نے قومی مرکز میں پڑھا تھا، ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے کہ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، ہم سے خطاب کر رہا ہے، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ تشریح کیا ہے؟ کہا مولانا صاحب آپ دنیا والوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ دنیا چھوڑ دے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں آپ آخرت چھوڑ دیں۔ اچھا میرے ذہن میں اس دن عرض کر رہا تھا، یہ شعر 6 سال تک اٹکا رہا کہ حضرت اقبال ہم تو ساری عبادت آخرت کے لیے کرتے ہیں، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت چھوڑ دیں۔ واقعاً فکر کی عجیب منزل ہے عزیزو، فخر کریں۔ مصیبت یہ ہے، خدا میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا ہمارے حکمرانوں پہ لعنت کرے جس نے پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بٹھایا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، آپ سے بہترین قوم کہیں نہیں ہے۔ میں بہت سی جگہوں پہ گیا ہوں، ہماری قوم وفادار قوم ہے، عزاداری جس شان سے ہم مناتے ہیں کوئی نہیں منا سکتا۔ دیکھیں اگر عراق میں عزاداری ہوتی ہے وہاں اتنا خطرہ نہیں ہے، ایران میں عزاداری ہوتی ہے وہاں اتنا خطرہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم عزاداری کرنے جائیں گے مارے جائیں گے، تنہا نہیں جاتے، بچے بھی ساتھ لاتے ہیں۔
لیکن لعنت ہو ان حکمرانوں پہ کہ جنہوں نے باہر کی غلامی میں اس ملک کو تباہ کر دیا، ان عوام کو تباہ کر دیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو شخصیت اللہ نے اقبال کو دی ہے وہ اسی سرزمین سے ہے، فخر کیجئے۔ حضور ہم تو ساری عبادت آخرت کے لیے کرتی ہیں، آپ کی فکر کہاں ہے؟ اب ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آخرت چھوڑ دیں۔ یہ شعر 6 سال تک میرے ذہن میں اٹکا رہا۔ پھر ایک دفعہ شہزادی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ایک کتاب ہاتھ میں تھی، وہ کتاب کھولی، میں کہتا ہوں یہ شہزادی کا لطف تھا۔ کتاب کھولی، کتاب میں ایک روایت ملی، اس روایت کو غور سے سنیے، پھر دیکھیں کہ ایک پاکستان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا فکر کی کس منزل پر ہے۔ ارے آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کا لباس سب سے اچھا، آپ کی اشکال سب سے اچھی، آپ کی خوراک سب سے اچھی، آپ کی بولی سب سے اچھی۔ یہ باتیں ممبروں سے نہیں بیان ہوتی۔ ہمارے ذہنوں میں احساس کمتری بٹھا دی گئی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ عزاداری جس شان سے ہم مناتے ہیں کوئی نہیں مناتا۔ روایت کیا تھی؟ روایت میں لکھا تھا کہ دلوں کی 3 قسمیں ہیں۔ واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد۔ قبلہ تم نے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ لوگ دنیا چھوڑ دے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ آخرت چھوڑ دے۔ روایت نے کیا کہا؟ دلوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ جو اس دنیا کے بارے میں مشغول رہتا ہے، ہمیشہ دنیا کی فکر کرتا رہتا ہے، یہ بھی دل کی قسم ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ تو ضرور جانتے ہوں گے، جنہیں ہمیشہ فکر معاش رہتا ہے، ہمیشہ اس دنیا کی فکر۔ یہ پہلی قسم ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں لہو مصائب والآلام، یہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ دل کی دوسری قسم کہا جو ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ کہا اس دل کے لیے بڑی منزلتیں ہیں، بڑا مرتبہ ہے۔ اب میں نے کہا یہ تیسری قسم دل کی کون سے ہوگی؟ 2 تو ہو گئی، دنیا والی اور ایک آخرت کے بارے میں جو دل سوچتا ہے۔ رسول خدا نے کہا تیسرا دل وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، نہ آخرت کی فکر نہ دنیا کی فکر، ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ رسول خدا آپ نے فرمایا جو پہلی قسم کا دل ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں میں رہتا ہے، جو دوسری قسم کا دل ہے اس کے لیے اللہ نے بڑے بڑے مقام رکھے ہیں۔ یہ بتائیے تیسرے قسم کے دل کے لیے کیا ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو تیسری قسم کا دل ہے اس کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ اب سمجھ میں آئی کہ وہ نصیحت کیا تھی۔ کہا حضور تم دنیا کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہو، ہم مشورہ دیتے ہیں آخرت چھوڑو، چونکہ آخرت سے آگے مقام ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اب دیکھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، جنت اور دوزخ کے لیے نہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ منزل فکر جو اقبال کے پاس تھی، اتنی بلند فکر آخر یہ کہاں سے آئی؟ یہ اس لیے آئی کہ چونکہ در اہل بیت پہ سجدہ کیا ہے اقبال نے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، میں خدا آپ کو کہتا ہوں، اس نے ایک شعر میں کہا ہے کہ میرے آبا و اجداد کافر تھے لیکن جب سے فاتح خیبر نے میرا دل فتح کیا ہے۔ فکر کی یہ منزلت آئی کہاں سے؟ خود کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کر سکی۔ اقبال کیوں متاثر نہیں کر سکی؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجاف۔ کہا ان آنکھوں میں امام علی کے مزار کا سرما لگا ہوا ہے۔ اور عجیب ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا اے خیبر کے فتح کرنے والے میرے دل کو فتح کر دیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی خیبر ایک نہیں ہے، جس دل میں بھی کفر ہے وہ دل خیبر کی مانند ہے، اور اس دل کو صرف علی فتح کر سکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔
کبھی کسی اور چیز پہ فخر ہی نہیں ہوا. یہی فخر ہے کہ آنکھ میں در نجف کا سرما لگا ہوا ہے، اس لیے کوئی چیز خیرہ نہ کر سکی. عزیزو واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. اب 3 آیتوں کو ملا کے پڑھوں گا اور میری تقریر ختم ہوئی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر کہ جس حسن سماعت سے آپ نے برداشت کیا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. سورہ رعد اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. یعنی موسیٰ جب تو ہمارے ذکر کے لیے نماز قائم کرے گا تو دل مطمئن ہوگا. اچھا دل مطمئن ہو تو سورہ فجر نے آواز دی ایتھا النفس المطمئنہ، اے دل مطمئن کے مالک ہمارے پاس لوٹا، ہمارے پاس لوٹا. ابراہیم نے کہا تھا نا کہ پروردگار یہ دیکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ارنی کیف تحیی الموتیٰ. تو کہا ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن، کہا نہیں ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اطمینان قلب. اطمینان قلب کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ابراہیم کا مقام ہے. سورہ فجر میں سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ خطاب امام حسین سے ہے. وہاں ابراہیم کی خواہش تھی کہ وہ اطمینان کی منزل پہ پہنچے، یہاں خدا خود امام حسین کو سند اطمینان دے رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اب واپس لوٹا. واپس لوٹانے پر بھی غور کیجئے. یعنی حسین کی اصلی منزل یہ نہیں ہے. میں کب کہتا ہوں میں نے لوٹنا ہے؟ جب میری منزل کسی اور جگہ پر ہو. میں کہتا ہوں میں اسلام آباد سے آیا ہوں، اسلام آباد واپس لوٹوں گا. یعنی مقام حسین یہاں نہیں وہاں ہے، منزل حسین یہاں نہیں ہے وہاں ہے. بس عزیزو اس قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہم ذکر حسین کرتے ہیں. واقعا ناز کرنا چاہیے اور پرواہ نہ کرے لوگوں کی. لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، لوگوں نے تو انبیاء کو بھی کہا. پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے کامل و زیارات کی، اور کامل و زیارات وہ کتاب ہے کہ جسے ہمارے بزرگان جب اٹھاتے تھے تو پہلے چومتے تھے. چونکہ ساری روایات ایسی ہیں کہ جو معصوم کے زبان مبارک سے نکلی ہے. اس میں ایک روایت ہے کہ من اراد اللہ بہ خیرا، اللہ جس ذات سے خیر کا ارادہ رکھے، وہ قدیر ذات، وہ عظیم ذات، وہ مالک، وہ رحیم، وہ رحمان، جب کسی انسان سے بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین، تو وہ اس انسان کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. فخر کیجئے. یعنی اگر دل محبت حسین سے معجزن ہے تو اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اللہ تیرا شکر ہے. بڑی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت محبت حسین دل میں ہے. میں سلام کرتا ہوں سید الساجدین کو. ایک شعر ہے عربی زبان کا، میں صرف ایک مصرع پڑھوں گا اس شعر کا، وہاں سے آپ زین العابدین کے دل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. شعر ہے تو فضیلت کا، لیکن اندازہ لگائیں کہ سید الساجدین کے دل پہ شام میں کیا گزری ہوگی. واقعاً عجیب ہے. عزیزو وہ شعر کیا ہے؟ یغدی حیاءً، فرزدق نے کہا تھا یغدی حیاءً، کہ امام جب بھی رستے پہ چلتے ہیں تو آنکھیں جھکا کے چلتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حیاءً، چونکہ حیا والے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
جو حیا کی اس منزل پر ہو اس پر شام کی منزلیں کیسے گزری ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 35 سال روئے، زار و قطار روئے۔ شاید یہ روایت یہاں پڑھی تھی، کسی نے پوچھا معصوم وہ کون سی مصیبت ہے کہ جو آپ کو رلاتی ہے؟ کہا قاسم کی مصیبت ہے۔ کہا قاسم ہوتے تو وہ بھی گریا کرتے۔ کہا مولا کون سی مصیبت ہے؟ علی اکبر کی مصیبت۔ شبیہ پیغمبر کا زین سے زمین پہ آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب شبیہ پیغمبر زمین پہ آئے اور امام حسین کی وہ حالت ہوئی کہ کہا اکبر تیرے بعد جینے پہ خاک، وجہ یہ ہے کہ وہ اکبر کا لاشا نہیں تھا، رسول اللہ کا لاشا تھا۔ یہ مبالغہ نہیں ہے۔ کہا نہیں اکبر ہوتے تو وہ بھی گریہ فرماتے۔ کہا مولا پھر امام حسین کی مصیبت۔ کہا اگر حسین ہوتے وہ بھی گریہ کرتے۔ مولا یہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا وہ مصیبت میری پھوپھی اماں زینب کی مصیبت۔ بس عزیزو 1-2 منزلیں اور میرے لیے دعا کیجئے۔ پہلی منزل کہ جب یہ قافلہ شام پہنچا، سید الساجدین آگے آگے اور کچھ سر ہے جو نیزوں پر ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں کسی ارادے سے شام آیا تھا، میں جب شام کے بازار میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا شام کا بازار سجا ہوا ہے، لوگوں نے بڑی تیاریاں کی ہے۔ میں نے اہل شام سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کی کوئی عید ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی زادیوں کے استقبال کے لیے بازار شام کو سجایا گیا ہے۔ کہا نہیں عید تو نہیں ہے، لیکن ایک خارجی نے خروج کیا تھا، اس کے حرم آ رہے ہیں، اس کے اہل خانہ کو قید کیا گیا ہے۔ عزیزو وہ راوی کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا، جب قافلہ آیا میں نے دیکھا کچھ سر ہے، اس کے آگے کچھ بیبیاں ہیں بے پلان اونٹوں پر۔ کہا میں نے دیکھا ایک بیمار ہے، میں نے فوراً پہچان لیا یہ سید الساجدین۔ کہا میں نے امام سے پوچھا امام میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام نے ایک عجیب جملہ کہا، سعد یہ جو نیزے بردار ہے ان سے کہیے نیزوں کو آگے لے جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک شامی شیخ ہے، مسجد سے باہر آیا اور ایک دفعہ دیکھا شور و غل ہے۔ کسی نے پوچھا یہ شور و غل کیسے ہے؟ اس شیخ نے پوچھا، لوگوں نے کہا ایک باغی نے ہمارے حاکم کے خلاف خروج کیا تھا، اس کے اہل خانہ کو قید میں لایا گیا ہے۔ اب وہ شخص امام زین العابدین کے قریب ہوا اور عربی کا ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی خذلکم، پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو رسوا کیا۔ اللہ اکبر۔ امام نے بڑے احترام سے جواب دیا، کہا شیخ تو قرآن پڑھتا ہے؟ کہا میں نے ابھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ کہا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے، لیکن تیرا ان آیات سے کیا تعلق؟ کہا ہم ان آیت کے وارث ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ اب شیخ حیران ہوا، کہا خدا کی قسم، کہا خدا کی قسم ہم آل محمد ہیں۔ کہا اچھا مولا اجازت دیجئے، میں جنگ تو نہیں کر سکتا لیکن میں ان ناکوں کے آگے لیٹ جاتا ہوں، رسول خدا کو قیامت میں کہوں گا میں نے نبی زادیوں کو پردے کے بغیر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک منزل، یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا۔ یزید نے پوچھا میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، یہ کون ہے؟
یہ کس کا سر ہے؟ جواب آیا علی اکبر کا سر، امام حسین کا سر۔ پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ زین العابدین ہے۔ پوچھا یہ عورت کون ہے جو کنیزوں کے حلقے میں ہے؟ تو زحل ابن قیس قریب ہوا، کہا یہ نبی کی بڑی صاحبزادی ہے۔ اب یزید کی نظر سکینہ پہ پڑھی، بس آخری منظر۔ کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی لاڈلی سکینہ ہے۔ کہا بی بی ذرا آگے آؤ۔ زحل ابن قیس کہتا ہے کہ گلے میں رسی ہے، آگے نہیں آ سکتی۔ کہا رسی کھول دو۔ رسی کھولی گئی، بی بی آگے آئی۔ کہا یہ بابا کا سر ہے نا؟ کہا بابا بڑی محبت کرتے تھے۔ کہا ہاں بڑی محبت کرتے تھے، مجھے بابا سینے پہ سلاتے تھے۔ کہا اچھا، میں نے سنا ہے بابا نے امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ کہا یزید دعویٰ نہیں، میرے بابا امام تھے۔ کہا اچھا، بابا کے سر سے کہو کہ وہ تیرے پاس آئے۔ آخری جملہ، سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا۔ بابا، یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ سر بلند ہوا۔ سکینہ سکینہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار حاجات پوری فرما، پروردگار حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ امین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔